لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل اہل بیتی کمثل القرآن۔ ماتمداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سبھی حضرات جس محبت کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں غریب کربلا کے لیے، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے فضائل کا گوشہ پیش کروں۔ بہرحال رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال قرآن جیسی ہے۔ بہت زیادہ دیر آپ لوگوں کے درمیان حائل نہیں رہوں گا۔ اگر کسی کو چاہیے کہ اہل بیت کو پہچاننا ہو تو اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن کو پہچان لیں۔ اگر قرآن سمجھ میں آ جائے تو اہل بیت علیہم السلام سمجھ میں آ جائیں گے۔ رسول اللہ کے فرمانے کے مطابق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسا قرآن ہے ویسے اہل بیت ہیں۔ اب سمجھنا یہ پڑے گا کہ قرآن مجید کیسا ہے۔ ماشاءاللہ مجمع میں علماء بھی ہیں، ماتمدار ہیں، پرسہ دینے والے حضرات، ہماری ماں بہنیں بھی تشریف فرما ہیں۔ قرآن مجید کی ایک شان یہ ہے کہ اللہ جب مقام چیلنج میں قرآن مجید کو پیش کرتا ہے، وہ فضیلت کا یہی رخ بیان کروں گا، اس کے بعد صلوات بھیجیے محمد۔ صلوات مرحمت فرمائیں۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اہل بیت کو پہچانے تو اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق وہ قرآن مجید کو پہچان لیں، اہل بیت علیہم السلام سمجھ میں آ جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے سننے والے افراد موجود ہیں، اگر یہاں پر کربلا کو نہ پہچانوایا جا سکا تو پھر کربلا کو کہاں پہچانوائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تمہیں مجھے پہچاننا ہے، علی کو پہچاننا ہے، میری فاطمہ زہرا کو پہچاننا ہے، میرے نواسوں کو پہچاننا ہے تو دسترخوان قرآن پر بیٹھو۔ اللہ تعریف کرائے گا اہل بیت علیہم السلام کی، اللہ تعارف کرائے گا اہل بیت علیہم السلام کا۔ تو میں ان تمام لفظوں کو مختصر کرتے ہوئے خالی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں جس سے آپ یہ سمجھ سکیں کہ قرآن مجید ہے کیا۔ جب تک قرآن کو نہیں سمجھو گے اہل بیت سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ تو اللہ نے جب قرآن مجید کا تعارف کرایا تو ایک آیت میں مختصر آیت ہے مگر اس میں تعارف کا سمندر سمیٹ کے رکھ دیا۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ عزیزان گرامی، بہت زیادہ دیر گفتگو نہیں ہے مگر اس فضیلت کے گوشے کے اوپر توجہ فرمائیں گے تو مصائب میں رونا آسان ہو جائے گا، مصائب سمجھنا آسان ہو جائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اگر یہ میرے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے، لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ دلیل محکم ہے کہ یہ کلام خالق ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اگر میں اپنے بیان کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں
تو میں آگے کے جملے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اہل بیت کو پہچاننا ہے تو قرآن کو پہچاننا ہوگا۔ قرآن کو پہچاننے کے لیے اللہ نے یہ آیت ارشاد فرمائی کہ یہ کلام میرا کلام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ اس میں تم اختلاف کثیر نہیں پاؤ گے، اس میں تھوڑا بھی اختلاف نہیں پاؤ گے۔ اگر آپ کی توجہات مبذول ہیں تو میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کربلا کے اس غریب و بےکس مظلوم کی طرف جسے امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، 2 منٹ اور وقت دیجئے کہ میں فضیلت کی گفتگو کو مکمل کر لوں۔ آپ نے پہچانا، آپ نے سمجھا کہ قرآن مجید کون سی کتاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ادھر نبی نے ارشاد فرمایا اگر اہل بیت کو پہچاننا ہو تو قرآن مجید کو پہچان لو۔ اور یہ وہ حدیث ہے کہ جو فریقین کی کتابوں میں لکھی ہے، اس میں سنیوں کی بات نہیں ہے، اس میں شیعوں کی گفتگو نہیں ہے۔ فریقین کی کتابوں میں معتبر کتاب کنز الاموال میں لکھا ہے مثل اہل بیتی کمثل القرآن، میرے اہل بیت کی مثال قرآن جیسی ہے۔ تو ابھی تک کی گفتگو سے ہم نے اتنا اندازہ لگا لیا قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو پھر اہل بیت علیہ السلام ایسے ہی ہونے چاہیے کہ جن کی ذات میں کوئی اختلاف نہ ہو، جن کی بات میں کوئی اختلاف نہ ہو، جن کی سیرت میں کوئی اختلاف نہ ہو، جن کے کیریکٹر میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اگر آپ میرے ان لفظوں کو قبول کر رہے ہیں تو مجھے کہنے دیجئے میں نے خاندان کائنات میں اکلوتا گھرانہ ابو طالب کا دیکھا ہے کہ جہاں اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پہلا بھی محمد ہے، ان کا وسطی بھی محمد ہے، ان کا آخر بھی محمد ہے، یا سب کے سب محمد ہے۔ عالمانہ گفتگو ہو جائے، بڑی سنجیدہ گفتگو ہو جائے تو آپ نے یہ مانا کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ نے تسلیم کیا کہ قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے سچے نبی کا قول ہے، جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ اہل بیت وہ ہوں گے کہ جو قرآن جیسے ہوں گے، جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ویسے ہی اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں۔ تھوڑی دیر اپنے دلوں پر قابو پا پر میں آپ کے سامنے ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جب تک جواب نہ ہو جائے آپ میرے اوپر کوئی رائے قائم نہیں کریں گے۔ ہم نے مانا کہ قرآن میں اختلاف نہیں، ہم نے تسلیم کیا کہ اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں، مگر میں آپ کو میدان کربلا میں ایک چھوٹا سا اختلاف دکھا رہا ہوں۔ یاد ہے آپ کو امام حسین شب عاشور اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں، یہی سے میں مصائب کی طرف چلوں گا، جسے جانا ہو چلا جائے، اگر شرم آ رہی میرے کسی رشتہ دار کو لے کے چلا جائے، چراغ بجھا دیتا ہوں اندھیرے میں چلا جائے۔ آپ نے اگر اس لفظ کے اوپر توجہ نہیں فرمائی تو میری تقریر کا کوئی حصہ سننے کے لائق نہیں ہوگا۔ آپ غور فرمائیں اس روایت میں میرا امام کتنا زور دے رہا ہے اس بات کے اوپر کہ جسے جانا ہو چلا جائے۔ پہلے کہا کہ چلے جاؤ، کوئی نہیں اٹھا۔ میرے کسی عزیز کو لے کر چلے جاؤ، کوئی نہیں اٹھا۔ چراغ گل کیے دیتا ہوں، کوئی نہیں اٹھا، بلکہ چراغ کیا بجھے دل اور روشن ہو گئے۔ چراغ حسین نے بجھایا تو دل اور روشن ہو گئے۔ امام نے پھر ایک عجیب و غریب جملہ کہا، تم عبادتیں کرتے ہو جنت پانے کے لیے، تمہاری ریاضتوں کا معیار ہے جنت، جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ فاطمہ کے لال نے بہت بڑی سند دی، جب دیکھا کوئی اٹھ کے جا نہیں رہا ہے تو معلم حسین نے کیا فرمایا، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، چلے جاؤ۔ حسین زور دے رہے ہیں چلے جاؤ، مگر کوئی ہلا تک نہیں۔ ایک تو یہ منظر ہے۔ روز عاشور، مصائب کے بس 5-6 فقرے پڑھوں آپ کے سامنے۔ روز عاشور امام حسین آپ میری طرف دیکھیں، کمر کو پکڑے ہوئے کہہ رہے ہیں حل من ناصرین ینصرونا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تناقض نہیں تو کیا ہے؟ یہ اختلاف نہیں ہے تو کیا ہے؟ ابھی نبی نے ارشاد فرمایا جیسا قرآن ویسے اہل بیت، مگر یہاں پر تو تناقض پیدا جا رہا ہے، اختلاف پیدا ہو گیا، اس لیے کہ ابھی ایک شخص ہے جو شب عاشور کہہ رہا ہے چلے جاؤ، اور ابھی کچھ گھنٹوں کے بعد روز عاشور کہہ رہا ہے آ جاؤ، کوئی میری مدد کے لیے آ جائے۔ توجہ فرمانے میں کیا روک رہا ہوں؟ اب میں اس کا جواب دوں آپ کو، یہ اختلاف نہیں ہے عزیزان گرامی۔ شب عاشور حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، روز عاشور بلا رہے ہیں مدد کے لیے، اس کو آپ اختلاف نہ سمجھیے گا۔ شب عاشور حسین اس لیے کہہ رہے ہیں جسے جانا ہو چلا جائے، تاکہ ہمارے پاک نفسوں میں کوئی نجس باقی نہ رہ جائے۔ کیا پڑھا ہوگا آپ کے سامنے؟ اور
روزے عاشور کہہ رہے ہیں کہ کوئی آ جائے تاکہ یزیدی نجس فوجوں میں کوئی پاک ادھر نہ رہ جائے. سمجھو رکھیے گا, یہی وجہ ہے کہ حور آ گیا. تو اس میں اختلاف تو نہیں ہوا نا. اب حسین کی بے کسی کو ملاحظہ فرمائیے. میں مصائب تو آپ سب سن چکے ہیں, میں چاہوں گا کہ کچھ ایسے مصائب ہو جائیں کہ جو آپ نے بہت پہلے کبھی سنے ہوں گے. حسین عالم غربت میں کھڑے ہوئے ہیں اور کبھی اکبر کے جنازے کو دیکھتے ہیں, کبھی نئے مہمان حر کے جنازے کو دیکھتے ہیں, کبھی علی اصغر کے جنازے کو دیکھتے ہیں. ایک انسان ہے جو بار بار لاشوں پہ لاشیں لا رہا ہے, کبھی اکبر کا جنازہ, کبھی اصغر کا جنازہ. میں ابھی سوچ رہا تھا اتنے جب میں غفیر, میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ گود میں بچے لیے ہوئے ہیں. سچ بتائیے, جب آپ کو آپ کے بچے اتنے پیارے ہیں, آپ کی گودوں کو دیکھ کے کیا رباب کو علی اصغر یاد نہ آتا ہوگا؟ امام حسین لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں, لاشیں رکھتے رہتے ہیں, شکر خدا ادا کرتے رہتے ہیں. جب حسین لاشوں کے درمیان آئے اور ایک مرتبہ ایک ایک کے چہرے کو دیکھا, میرے لال علی اکبر تمہارا باپ بلا رہا ہے, تم آواز نہیں دے. اے میرے لال قاسم, میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک مرتبہ لاشوں سے آواز آئی, آقا موت نے مجبور کر دیا ہے. اگر پتھر دل بھی ہوگا تو اس روایت کو سننے کے بعد اس کے آنسو بے قراری کے ساتھ رومال سیدہ کی زینت بن جائیں گے. میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ جن کے پاس, جن کی گودیوں میں بچے ہیں, وہ رباب کی آغوش کے اوپر دھیان دے کر یہ مصائب سنیں. حسین لاشوں پہ لاشیں لا چکے ہیں, اور لاشوں پہ لاشیں لانے کے بعد اب حسین یکا و تنہا کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ حسین کو آواز آئی, کسی نے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, فرزند رسول ہمارا سلام قبول کیجئے. آپ میری طرف دیکھیں تو میں مصائب پڑھوں گا. جیسے ہی سلام کی آواز سنی, حسین داہنی جانب دیکھتے ہیں, کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں, نہ کوئی بائیں طرف نظر آیا نہ کوئی دائنی طرف نظر آیا. ایک مرتبہ آنے والے نے پھر کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. حسین نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ زعفر جن چلا آ رہا ہے, اور آنے کے بعد کہتا ہے آقا میرا سلام تو قبول کر لیجئے. حسین نے سلام کا جواب تو دیا, مگر جواب دینے کے بعد جو پہلا فقرہ کہا ہے اس کو سماعت فرما لیجئے. کہا زعفر اب آئے جب میرا لال علی اکبر چلا گیا, اب آئے جب میرا برابر کا بھائی عباس چلا گیا, دیکھیے میرا نیا مہمان حور ہے جو پیاسا ہی آیا اور پیاسا ہی چلا گیا. کیسے سنو گے, کیسے پڑھوں گا, کیسے برداشت کر پاؤ گے جب آپ برداشت نہیں کر پاتے؟ خالی میں نے یہی تو پڑھا, علاقت قتل الحسین بے کربلا, خالی میں اتنا ہی تو پڑھوں گا, علاقت ذبح الحسین بے کربلا. بھائی اس سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتا نا کہ حسین نے علی اکبر کا جنازہ اٹھا لیا, اور آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں. آپ نے اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل تو نہیں دیکھا, آپ نے امام حسین کو ذبح ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا, آپ نے عباس کے سر پر گرز لگتے ہوئے تو نہیں دیکھا, آپ نے عباس کے بازوؤں کو قلم ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا. اور جب آپ اتنا گریہ کرتے ہیں, سوچو وہ زینب کتنا گریہ کر رہی ہوگی جس کے سامنے بھائی ذبح ہو رہا تھا. اے زعفر اب آئو, اب تو میرا بیٹا علی اکبر جا چکا, اب تو میرا پورا باغ اجڑ چکا ہے. آپ سمجھیں گے جناب زعفر جن نے کیا کہا؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے بتانے والوں نے تاخیر سے خبر دی. سنیے مصائب عزیزان گرامی, مولا نے کہا کہ ہم نے معاف کیا, میرے اللہ نے معاف کیا, لیکن زعفر اب کیوں آیا ہے؟ زعفر یہ تو بتا اب کیوں آیا ہے؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے تو میں جملہ عرض کروں. امام حسین نے کہا زعفر ہم نے تم کو معاف کیا, مگر اب آیا کیوں ہے؟ میں کیسے پڑھوں, آپ کے سامنے کلیجہ منہ کو آتا ہے. زعفر نے کہا ہے میرے آقا آپ بھی وہی جا رہے ہیں جہاں عباس جا چکے, آپ بھی وہی جا رہے ہیں جہاں آپ کا بیٹا علی اکبر جا چکا, تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اے آقا اجازت دے دو کہ آپ کے پاس زینب کو باپردہ مدینے پہنچا دو. حسین نے زینب کے پردے کا نام سنا, حسین نے علی جیسے ہی پردے کا نام سنا, ایک مرتبہ کہا زعفر جلدی سے میدان سے ہٹ جا, جلدی سے میدان کو چھوڑ دے. بس جیسے ہی چلا تو یہ پوچھتا ہوا چلا آقا مجھے میدان سے ہٹا کیوں رہے ہیں؟ کہ دیکھتا نہیں ہے میری ماں فاطمہ آ رہی ہے. اللہ اکبر. میں مصائب کی آخری روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حسین اب میدان قتال میں آنے والے ہیں, مگر میدان قتال میں آئے تو کیسے آئے؟
آج سب سے پہلے خیمہ جناب سید سجاد میں بس 2 منٹ کی اور اجازت دیجیے گانے گرامی. اور آنے کے بعد کہا بس ایک یہ وصیت رہ یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ حالی، 24 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی. آپ بھی تو بیٹیوں کے باپ ہیں نا، یہاں 4 سالہ بیٹیاں بھی تو بیٹھی ہوں گی، اور اگر اپنی ماؤں کے پہلو میں بیٹھی ہیں تو رباب کی اجڑی ہوئی گود کو سلام کر لیجیے گا. بس ایک یہ وصیت رہ یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 24 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی. تم فاتحہ پانی پہ دلا دیجیو بیٹا، اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا. سید سجاد پانی تو نہیں پلا سکے، مگر میرے قریب امام نے اتنا کیا، مصلی پر بیٹھے تو رونے لگے، وضو کیا تو رونے لگے، نماز پڑھنے لگے تو رونے لگے، قصاب کو دیکھا تو رونے لگے، ذبح کرنے والوں کو دیکھا تو رونے لگے. اور جب پوچھنے والوں سے پوچھا گیا کہ آخر تم نے ان کو پانی پلایا ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں امام ہم تو مسلمان ہیں، جانوروں کو ذبح نہیں کرتے جب تک ہم پانی نہیں پلاتے. اور یہ روایت میں فقرہ ہے، امام کربلا کی طرف چیخے مار کے کہتے تھے ارے جانوروں کو پانی پلانے والے مل گئے مگر میرا بابا پیاسا مارا گیا. اے عزیزان گرامی، ابھی آپ کربلا جائیں گے، آپ کو احساس خستگی نہ ہو کہ کل سے جاگ رہے ہیں، شب داری ہو رہی ہے. ایک بیوی ہے جو اس شب داری میں بھی موجود تھی، ایک بیوی ہے جو آپ کے درمیان بھی موجود ہے، اور وہ کربلا تک جائے گی تو جب آپ تابوت کو اٹھا رہے ہوں گے تو سکینہ آ گئی ہوگی، امام سید سجاد آ گئے ہوں گے. میرا پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا یہ روایت، مگر میں آپ کو سنا رہا ہوں، بس آپ میری طرح متوجہ ہو جائیں. یہی تاریخ تھی، نہ پڑھتا میں اگر 23 سفر نہ ہوتی. یہی تاریخ تھی. امام کی ایک چاہنے والی ہے جس کا نام ہے جناب شیری. شیری امام کی کنیز ہے، امام کے گھر میں رہ رہی ہے. 2-4 سطریں سن لیجیے جانے گرامی. امام کے گھر میں رہتے رہتے ایک مرتبہ امام کا ایک چاہنے والا ہے، اس کا نام ہے عزیز اسقلان. عزیز اسقلان آتا ہے امام کی خدمت میں، کہا مولا میں آپ کی کنیز سے شادی کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا مجھے کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، میں جا کے شیری سے پوچھ لیتا ہوں. اندر آئے، لفظوں کو چھوڑ رہا ہوں، اندر آئے، شیری کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا میرا ایک چاہنے والا ہے تجھ سے عقد کرنا چاہتا ہے. رونے لگی. معلوم ہے کیوں رو رہی تھی؟ جب میرا عقد ہو جائے گا تو چہرے زینب کی زیارت کیسے کروں گی، شہزادے علی اکبر کی زیارت کیسے کروں گی، سلطان کربلا کی زیارت کیسے کروں گی. رونے لگی. امام نے فرمایا اگر تم راضی نہیں ہو تو میں منع کر دیتا ہوں. سنیں گے جواب، طلب جائیے گا. مولا میری مجال کہ میں آپ کے انتخاب کو رد کروں، مگر مولا میری ایک خواہش ہے. خواہش سنیں، یہی مصائب ہے. مولا میرا مہر یہ ہوگا کہ عزیز اسقلان ہر سال آپ کی زیارت کے لیے مجھے یہاں پر لائے. اللہ اکبر. لیجیے عقد ہو گیا، اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، ہر سال آتا ہے اور ان ذوات مقدسہ کی زیارت کر کے واپس لے جاتا ہے. میں کیسے پڑھ رہا ہوں، آپ ضبط یارانہ رہے گا اگر آپ نے اس مسائل کو صحیح ڈھنگ سے سن لیا. سن 60 ہجری آیا، ختم ہو رہے مسائل. جب سن 60 ہجری آیا تو ایک مرتبہ ہمیشہ کی طرح گھر میں کام کر رہی ہے، بستر صحیح کر رہی ہے، تخت صحیح کر رہی ہے، سارے کام کر رہی ہے جیسے پہلے کرتی تھی خوشی خوشی. ایک مرتبہ حسین نے کہا شیری یہاں میرے سامنے بیٹھو، اب آپ برداشت نہ کر پاؤ گے. شیری کو سامنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا شیری اب تم ہمارے گھر نہ آنا. میں آپ سے یہی نہیں کہوں گا کہ آپ روئیے، اس لیے کہ آپ حسین کو رخصت کر رہے ہیں نا، کربلا کی طرف لے جا رہے ہیں. شیری اب نہ آنا طلب گئی، بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی، ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا مولا کیا اس مرتبہ خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی؟ اے میرے مولا کیا کوئی خدمت میں کوتاہی ہو گئی ہے؟ روب امامت سے جملہ سمجھ نہ پائی. امام نے کہا ہم صحیح کہہ رہے ہیں، اب تم نہ آنا. کہا مولا کوئی شان میں گستاخی ہو گئی ہے؟ کہا نہیں تم نہ آنا، اب ہم خود آئیں گے. بھائی یہ سننا تھا، چہرہ کھلکھلا اٹھا، مسکرا اٹھی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے، بھائی جملے سن لیجیے آخری مرحلے میں ہوں، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے مولا کہیں آقا کنیزوں کے گھر جاتے ہیں؟ مولا ایسا تو بہت بڑا معجزہ ہو جائے گا، آپ میرے گھر آئیں گے، کنیزی میں 4 چاند لگ جائیں گے. مولا نے پھر اس سے بہتر جملہ کہا اکیلے نہیں آؤں گا، تیری شہزادی زینب کو لے کر آؤں گا. زینب ساتھ میں آئے گی.
کہنے لگے مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ مولا نے پھر کہا میرا شہزادہ علی اکبر بھی ساتھ میں آئے گا۔ لیجئے سن 61 ہجری کا محرم شروع ہوا، امام کربلا میں آ گئے، پہلی محرم، تیسری محرم، 7ویں محرم، شب عاشور، روز عاشور، حسین مقتل سجا رہے ہیں، کبھی اکبر کا جنازہ، کبھی اصغر کا جنازہ، میں لفظوں کو چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں۔ لیجئے یہ 23 سفر آ گئی، قافلہ چل رہا ہے، اے شیری اب تم نہ آنا ہم خود آئیں گے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، مجلس تو ختم ہو گئی، مصائب تو ختم ہو گئے، یہ قافلہ چل رہا ہے۔ قافلے کی شان کیا ہے؟ اونٹ ہیں، بے کجاوا اونٹ، اس میں سیدانیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ سیدزادے اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے مجھے معاف فرمائیں گے، جناب زینب بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، سر پر ردا نہیں ہے، اور کچھ نو کے نیزہ پر سرائے مقدس ہیں۔ بھائی اس سے زیادہ تو منظر کشی نہیں کروں گا۔ یہ قافلہ چل رہا ہے، اتفاق سے وہاں پہنچ گیا جہاں جناب شیری رہتی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے شوہر کو اٹھایا، اے عزیز تو بہت آرام سے سو رہا ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک مرتبہ چیخ کے کہتی ہے عزیز ذرا باہر نکل کر دیکھ، مجھے اونٹوں کے بلبلانے کی آواز آ رہی ہے، ذرا باہر نکل کے دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ میری شہزادی نے کہا تھا جب کبھی اسیروں کو دیکھنا تو منہ نہ موڑنا۔ میاں بیوی دونوں آئے، باہر آنے کے بعد کیا دیکھا؟ کچھ ایک قافلہ ہے اور اس پر کچھ ہماریاں ہیں، کچھ بیٹھی ہوئی سیدانیاں ہیں، اور ایک لہیب لاغر ایک انسان ہے جو اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہے۔ جناب شیری نے کہا تم چلو مردوں کے پاس، میں چاہتی ہوں عورتوں کے پاس، میں پوچھوں گی کہ ان کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ مصائب تو آپ صبح سے سن لیں، رات سے سن لیں، بس یہ آخری 2 فقرے سن لیجئے۔ اب آ گئی عزیزان گرامی اس ناکے کے قریب جہاں جناب شیری تھی۔ آئے آنے کے بعد کہا مجھے لگتا ہے کہ تم قیدی ہو۔ جناب زینب نے کہا ہاں بیوی تم نے صحیح کہا کہ ہم قیدی ہیں۔ کہا بیوی کس شہر سے تعلق ہے؟ من ای مدینۃ انتم، تم کون سے شہر سے تعلق رکھتی ہو؟ اب زینب نے سر جھکا کے کہا نحن من المدینہ، ہم مدینے سے آ رہے ہیں اور مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اب میں کیسے پڑھوں گا اور کیسے اختتامیہ ہوگا؟ جناب شیری کہتی ہے تم کو جو رسلوں میں باندھا گیا ہے، تم کو جو یہ تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، جب تم قید ہو رہی تھی تو تم نے میرے آقا حسین کو کیوں نہ بلایا؟ کیسے سن رہے ہو عزادارو؟ جب تم قید ہو رہی تھی تو تم نے حسین کو کیوں نہ بلایا؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے عجیب و غریب فقرہ کہا میں جب قید ہو رہی تھی تمہارا آقا لمبے سفر پہ جا چکا تھا، بہت طویل سفر پہ جا چکا تھا۔ قیامت کا یہ جملہ ہے۔ جناب شیری کہتی ہے کوئی بات نہیں، میرے چھوٹے حضرت عباس کو بلا لیا ہوتا، کہ وہ بھی لمبے سفر پہ جا چکے تھے۔ آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں۔ کہ پھر ایسی بات تھی تو علی کی ایک دن شیر بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے، اس کو بلا لیتی، وہ بھی تمہیں آزاد کرا لیتی۔ زینب سے رہا نہ گیا، حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا، اے بھیا اب آپ جواب دیں گے کہ میں جواب دوں؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی اے شیری جس سے تو بات کر رہی ہے یہ زینب ہے، میں تیرا امام حسین ہوں، ہم تیرے دربار کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، میں اکیلا نہیں آیا، دیکھ وہ علی اکبر کا سر ہے، دیکھ وہ عباس کا سر ہے، دیکھ وہ قاسم کا سر ہے، دیکھ وہ چھوٹے مجاہد علی اصغر کا سر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔